اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لودھی برڈس کی جانب سے السلام علیکم ویورز۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ اہم اس لیے کہ یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں خارش سے ریلیٹڈ، یہ چاہے پرندے ہوں، جانور ہوں یا انسان، خارش ایک ایسا مرض ہے چاہے کسی کو بھی لاحق ہو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے اور خارش ہوتی کیوں ہے، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے انسان ہوں، لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہیں۔ تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے، ایک تو خارش کی وجوہات پر ڈسکس کی جائے گی، دوسرا ان کا پراپر علاج بتایا جائے گا، اور خارش کے کیا کیا نقصانات ہیں اس ٹاپک پر بھی ڈسکس کی جائے گی۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو اسکرین پر آپ ایک پیرٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ را پیرٹ ہے، بہترین ہے، ہینڈ ٹائم کیا ہوا ہے، اچھا پیرٹ ہے۔ یہ میرے ایک سبسکرائبرز ہیں، انہوں نے اس کی ویڈیو بنا کر میرے پاس بھیجی اور بتایا کہ بھائی اس کے برڈ نے اتنی زیادہ خارش کی اپنی باڈی میں کہ اس نے اپنے پر بھی نکال دیے ہیں، مختلف جگہ سے اس نے پر اکھاڑ دیے ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہ پر اس کے زخم بھی ہو گئے ہیں۔ تو اس کا کیا علاج ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو جب یہ ویڈیو میرے پاس آئی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ تمام سے اس کے مطابق ڈسکس کر لی جائے، کیونکہ یہ را پیرٹ ہی کو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ چاہے ہمارے کاکٹیل ہوں، لو برڈ ہوں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہمارا برڈز ہوں، تو اس میں یہ پرابلم آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ٹاپک پر ڈسکس کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ خارش آخر ہوئی کیوں ہے۔ اس کو مختلف وجوہات میں ایک وجہ تو سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ لازمی بات ہے آس پاس کا انوائرمنٹ صحیح نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ اس انوائرمنٹ کو برداشت نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس میں خارش کا مرض لاحق ہوا۔ اب انوائرمنٹ میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس سے یہ بھی پاسبل ہے کہ وہاں پر مچھروں کی بہتان ہو، جس طرح لوگ باہر اسپیس میں رکھ دیتے ہیں، گیلری میں رکھ دیا ہے، اب وہاں پر مچھروں کی بہتان ہوتی ہے تو وہ اگر کاٹ لے گا اس برڈس کو تو وہ بھی نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس میں جوئیں پڑ گئی ہیں، باریک باریک جوئیں، ایسی جوئیں بھی ہوتی ہیں، بعض جوئیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو آپ نہیں دیکھ پاتے، تو اس سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جناب مختلف جگہ پر خارش کرتا ہے اور اس کو بے چینی اتنی ہوتی ہے کہ وہ بس اتنا منہ مارتا ہے کہ کوشش کرتا اپنے پروں کو یہ اکھاڑ کر پھینک دے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ پرندہ، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے وہ پرندہ گنجا ہو جاتا ہے اس جگہ سے، اور وہ جو ایک خوبصورتی اس میں ہوتی ہے وہ ایک بدنما داغ کی شکل میں نظر آنے لگتی ہے، جو کہ ہمیں بھی اچھی نہیں لگتی اور خود پرندے کو بھی اچھی نہیں لگتے، مگر وہ بیچارہ کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری وجہ، اس کے کھانے پینے میں آپ نے کوئی ایسی چیز دے دی ہے کہ جس سے اس کو الرجی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تین وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے علاوہ بھی وجوہات ہوتی ہیں لیکن مین تین وجوہات ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کا علاج کی کہ اس کا کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے کہ یہ کھجانا بھی چھوڑ دے اور اس کے پر جو ہیں وہ جو نوچ کر اپنے آپ کو گنجا کر لیا ہے اس سے بھی اس کو کیسے نجات ملے۔ اچھا ویور، اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے جو برڈس نظر آ رہا ہے، اس کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ ریجیکس ٹیبلٹ، یہ دیکھیں ہر ایک میڈیکل اسٹور پہ مل جاتی ہے، آپ نے یہ ایک ٹیبلٹ لینی ہے اور 20 ml واٹر میں، کتنا، 20 ml پانی میں آپ نے ایک ٹیبلٹ کو حل کرنا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ پانی آپ نے صبح سے لے کر شام تک اس کو پلانا ہے، اور جب پانی اس کو یہی ملے گا، دوسرا پانی نہیں ہوگا، یہ خود پیے گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے دن میں اس کو کافی فرق پڑے گا، اسی طرح سے دوسرے دن بھی اس کو پلا دیں، اور اگر دیکھیں پھر بھی یہ خارش کر رہا ہے، آپ نے تیسرے دن بھی اسی طرح سے ایک ٹیبلٹ 20 ml پانی میں ملا کر اس کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے یہ خارش کا مرحلہ جو ہے وہ تو کم از کم ختم ہو جائے گا، ایک چیز۔ دوسرا ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہی آپ نے کرنا ہے اگر خارش زیادہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مورٹین کوپیکس پاؤڈر ہے اور دوسرا ٹائفون کوپیکس پاؤڈر ہے، آپ نے کرنا ہے یہ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اچھا ٹائفون کو میں اس لیے تھوڑی پرائورٹی دیتا ہوں کہ یہ مورٹین کی نسبت پرائس اس کے ذرا کم ہے اور کوالٹی وائز بھی بہتر ہے، کوالٹی میں تو خیر دونوں ہی بہتر ہیں، لیکن اس کے چونکہ پرائس کم ہے ٹائفون کے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں برڈ لیورز کو وہی چیز بتاؤں جو پرائس میں بھی کم ہو اور رزلٹ بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب سپوز آپ نے ٹائفون پاؤڈر لے لیا ہے، اس کو آپ نے برڈز کی آنکھوں کو بچا کر باقی پورے جسم پر اس کے اچھی طریقے سے چھڑکاؤ کر مل دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے پروں کے اندر، اوپر نہیں اندر، اس کے باڈی تک یہ کوپیکس پاؤڈر لگ جائے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ مرحلہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب اس کو پاؤڈر آپ نے لگا دیا ہے تو اس کو ایک سیپریٹ کیج میں رکھ کر آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے، تقریباً 20 منٹ 25 منٹ یہ دھوپ میں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس دوران کوئی دانہ نہ رکھیے گا، کوئی پانی نہ رکھیے گا، کسی قسم کی حتیٰ کہ سافٹ فوڈ بھی آپ نے نہیں رکھنی ہے، اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جب اس کو ہیٹ لگے گی، گرمی لگے گی اور اس کے اندر جوئیں یا وہ چیزیں جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، وہ چیزیں بھی اس کے پر کے پھڑ پھڑانے سے وہ باہر نکلیں گی، اور تمام کی تمام اس دوران وہ جو بھی اس میں جوئیں تھی وہ انشاءاللہ تعالی باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ ساتھ آپ اس کو یہ ریجیکس ٹیبلٹ جو ہے اس کا پانی بھی پلا رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ آپ کا برڈ 3 دن کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی پرسکون حالت میں آ جائے گا۔ جب یہ پرسکون حالت میں آ جائے گا، وہ جو پر اکھڑ چکے ہیں یا پر آدھے ہو چکے ہیں، جو کٹ چکے ہیں، دیکھیں جو پر آدھے کٹے ہوئے ہیں ان کو تو آپ نے خود ہی نکال دینا ہے۔ رزلٹ کیا نکلے گا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد پر خود بخود وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، نئے پر نکلیں گے اور آپ کا برڈ انشاءاللہ تعالی پھر وہی بہتر پوزیشن میں آ جائے گا۔ بات کر لیتے ہیں انسانی باڈی کی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کئی مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سفر سے جب آ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، یا کوئی اور ایسا مرحلہ ہوتا ہے، یا گرمیاں بہت زیادہ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جب باڈی پر خارش شروع ہوتی ہے تو وہ اتنی بے چین کر دیتی ہے کہ دل کرتا ہے بس اس جگہ کو کھجاؤ اچھی طریقے سے۔ اچھا، اس حد تک ہم کھجا لیتے ہیں کہ وہاں سے بلڈ تک نکلنے لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی مختلف وجوہات ہیں۔ ڈسٹ الرجی بھی ہو سکتی ہے، یا زیادہ تیز مسالوں والی چیز ہم نے کھا لی ہے، اس سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس سے کہ ہمیں اس خارش سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس خارش سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کرنا یہی ہے، یہ جو ٹیبلٹ آپ دیکھ رہے ہیں ریجیکس ٹیبلٹ، یہ آپ نے ایک ٹیبلٹ لے لینی ہے 1 گلاس پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ریلیف فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ فوری طور پر ریلیف حاصل کرنے کے لیے یہ جو لوشن آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا ڈرم، ٹھیک ہے نا، بہت ہی زبردست لوشن ہے اور زیادہ مہنگا نہیں ہے، تقریباً 100 روپے کا ہے یہ، اور یہ میڈیکل اسٹور سے عام مل جاتا ہے۔ یہ آپ نے گھر میں لازمی رکھنا ہے، ریجیکس ٹیبلٹ بھی اور یہ بیٹا ڈرم لوشن بھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس لوشن کا کمال یہ ہوگا کہ باڈی کے جس حصے میں بھی آپ کو خارش لاحق ہے، آپ نے اس کو ہتھیلی میں لینا ہے، اور لینے کے بعد آئل کی طرح سے اس حصے پر جہاں پر خارش ہو رہی ہے آپ نے ہلکا ہلکا لگا دینا ہے، زیادہ تیز مالش کی ضرورت نہیں ہے، صرف نارمل ہاتھوں سے آپ لگا دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پر جہاں پر آپ کو خارش ہو رہی تھی اس حصے میں اب خارش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جہاں برڈ سے ریلیٹڈ بات چل رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ برڈ آنر کے حوالے سے بھی یہ ساتھ ساتھ بات کر لی جائے، کیونکہ اس معاملہ سے تو ہم سب بھی دوچار ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا ویور، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ویڈیو آ رہی ہے بہت ہی مختلف ٹاپک پر ہیں، اور خاص طور پر ایک ٹاپک کاکٹیل کے بچے مرتے کیوں ہیں، ان کو کون سی غذا ایسی کھلائیں کہ وہ مرنے سے بچیں۔ اس ٹاپک پر بہت ہی زبردست ویڈیو آنے والی ہے، آپ نے لازمی اس کو واچ کرنا ہے۔ تو ویور، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جب پسند آئے تو میرے بھائی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔